یہ قرآن کریم ایک ساتھ کیوں نہیں اترا؟ یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں الگ الگ آیتوں کے شکل میں یہ کیوں نازل ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، اور آپ ان سے کہہ دیں کہ میں آپ لوگوں سے اس دین کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے لیے مقام اور کوئی راستہ بنا لوں۔ اور فرمایا مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، جس دن مال اور بیٹے کوئی فائدہ نہیں دیں گے مگر جو اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح اور سلامت دل لے کر آئے، اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے، حسد سے، بغض سے، شرک سے، شکوک اور شبہات سے۔ اور سلیمان علیہ السلام کا اس تمام تر برتری جو اللہ نے عطا کی ہے، ایک طاقتور سلطنت ان کے ہاتھ میں آئی، اور انسان، جنات، پرندے اور دیگر تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع بنایا۔ سورۃ الفرقان کا جو حصہ 19ویں پارے میں آیا ہے، اس میں مشرکین کے اعتراضات کہ اس نبی کے ساتھ فرشتہ آسمان سے اتر کر کیوں نہیں آتا، یعنی فرشتہ اصل شکل میں، اپنے اصل شکل میں، یا ہم رب کو دیکھ کر وہ ان کی تصدیق کیوں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان اعتراضات کی کوئی پرواہ نہ کرے، یہ دل میں تکبر کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے اس طرح باتیں کرتے ہیں، اور جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس وقت ان کو کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے مجرم لوگ پھر یہ ان فرشتوں سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، اور ان فرشتوں کے درمیان اپنے درمیان کسی رکاوٹ اور حائل کی تمنا کریں گے کہ کاش ان فرشتوں کو ہم نہ دیکھتے، کیونکہ فرشتوں کے نزول اصل میں ہوتا ہے عذاب کے لیے، اور جب وہ آئیں گے عذاب لے کر تو پھر یہ بھاگیں گے، لیکن ان کے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کا ایک منظر بیان کیا کہ فرشتے اتریں گے، جیسے ان کی تمنا ہے تو فرشتے اتریں گے، لیکن وہ عذاب لے کر آئیں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے معاملات کے درمیان۔ پھر اس وقت ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کہیں گے کہ کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بناتے، آپ کے ساتھ راستہ بنا لیتے، کاش ہم فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتے، اس دوست نے تو مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا تھا، گمراہ کر دیا تھا، اور شیطان ہے انسان کے لیے رسوا کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے اور کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے کے حوالے سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حجر القرآن، قرآن کو چھوڑنا مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، اس کی تلاوت نہ کرنا یہ بھی قرآن چھوڑنا ہے، اس کا مطلب اور مفہوم سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ بھی قرآن چھوڑنا ہے، قرآن کریم پر عمل نہ کرنا یہ بھی قرآن چھوڑنا ہے، قرآن کریم سے شفا نہ لینا، ہر در پہ جا کے دکھے کھانا اور قرآن سے شفا نہ لینا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اور اس امت میں بہت سے لوگ ہیں جو اس قرآن کو چھوڑتے ہیں، اس قرآن پر اپنے فیصلے نہ کرنا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ تو ترک القرآن، حجر القرآن یہ ایسا جرم ہے کہ ایسے مجرموں کی شکایت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں کریں گے، اور پھر نبی کی شکایت اللہ کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہوگی یہ ہم خود سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ یہ جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں یہ صرف آپ کے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے لیے کافی ہے اور انبیاء کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر مزید ان کے اعتراضات کہ یہ قرآن کریم ایک ساتھ کیوں نہیں اترا، یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں الگ الگ آیتوں کے شکل میں یہ کیوں نازل ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں، اور اس کے نازل ہونے میں اور بھی حکمتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جب بھی اس کے خلاف کوئی اعتراض کرتے ہیں یا کوئی مثال بیان کرتے ہیں تو ہم اس کی اچھی وضاحت کے ساتھ اور حق کے ساتھ پوری تفصیل سے اس کا جواب دیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اپنے چہروں کے بل یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے چہروں کے بل کیسے جمع کیے جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ان کو پاؤں کے ذریعے چلایا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کے چہروں کے ذریعے چلائے، چہرے کو لگاتے ہوئے یہ چلیں گے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قرآن کریم کے انکار کرنے والوں کو تنبیہ کرنے کے لیے سابقہ اقوام جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹکرایا
ان کے واقعات بیان کیے اور ان کا انجام بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تفصیل سے، فرعون کی جو سرکشی تھی اور اس کا انجام، اس میں تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ قرآن کے مقابل میں اگر تم بھی سرکشی کرو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان منکرین کا انجام رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، عادیوں کا ذکر کیا جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اسی طرح سمودیوں کا ذکر کیا جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اصحاب الرس یہ ایک اور قوم تھی، کہا جاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، مدین والے، اور بھی کئی اقوام کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ آخر میں فرمایا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا، ان سب کے سامنے ہم نے مثالیں پیش کی تھی سمجھانے کے لیے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مکہ کے مشرقین کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی بستی کا ذکر کرتے ہیں جس بستی پر ان کا گزر ہوتا ہے۔ شام کے سفر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یہ لوگ آئے ہیں اس بستی پر سے جس پر بری بارش ہوئی ہے۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی جن کے اندر کئی خرابیاں تھیں، لڑکوں کے ساتھ بدکاری، اسی طرح راستوں میں لوٹ مار اور بھی کئی خرابیاں ان کے اندر موجود تھی۔ ان خرابیوں کی وجہ سے اور انبیاء کی دعوت کو ٹکرانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بری بارش برسائی، جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اوپر اٹھایا اور ان کی بستیوں کو الٹا کر اوپر سے زمین پر دے مارا، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے جن پر بری بارش برسائی گئی تھی ان بستیوں پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں، جب یہ شام کی طرف جاتے ہیں تو یہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، تبوک پر سے گزرتے ہوئے، یہ اس بستی سے گزرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی بستیوں میں سے گزرتے ہوئے روتے ہوئے جاؤ، روتے ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھانپ لیا، چادر اپنے سر کے اوپر ڈال دیا اور اپنا سر جو ہے اتنا جھکایا گویا کہ آپ کا سر جو ہے وہ اپنے اونٹ کے پشت کے ساتھ لگ رہا تھا، اور روتے ہوئے وہاں سے گزرے اور فرمایا کہ جلدی یہاں سے گزرو یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ تم پر وہ عذاب آئے جو اس بستی والوں پر آیا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے عبرت کا واضح نشان تھا، جہاں سے ان کا گزر ہوتا تھا، ان کی بستیوں کی دیواریں کھنڈرات ان کی نظروں کے سامنے تھی، تو اگر عبرت لینا چاہتے اس سے یہ لوگ عبرت لے لیتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اکثر ان کے سنتے ہیں یا عقل رکھتے ہیں، ان کی حقیقت میں عقل نہیں ہے، اور ان کی جو سننا ہے ظاہر یہ ایسا نہیں ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو اس میں نبی علیہ السلام کے لیے بڑی تسلی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کی دعوت حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، کوتاہی ان کے سماعت میں اور ان کے عقل میں ہے۔ پھر اللہ نے اپنے قدرت کی کچھ نشانیاں بیان کی، زمین پر نظر آنے والی مختلف نشانیاں، سایہ، سورج، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دن رات کی تبدیلی، لوگوں کا سونا جاگنا، اور اسی طرح ہواؤں کو چلانا اور بارش برسانا، اس بارش کے ذریعے زمین کو دوبارہ زندہ کرنا، ہرا بھرا کر دینا، اور پھر اس میں سے مختلف قسم کے جانور اور مویشی پیدا کرنا، اور دیگر نشانیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑی نشانی قرآن ہے، اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کرے، مطلب ان پر اتمام حجت کرے، حجت ان پر قائم کریں۔ پھر اللہ نے ایک اور بڑی نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے دو سمندر اللہ نے جاری کر دیے ہیں، نکالے ہیں، ایک کا پانی میٹھا اور آسانی کے ساتھ حلق میں اترنے والا ہے، اور دوسرے کا پانی کھارا، اور کھارا ہونے کی وجہ سے کڑوا بن گیا، اتنا کھارا ہے۔ فرمایا ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک رکاوٹ بنائی ہے جس کی وجہ سے بالکل ایک طرف کے پانی کا دوسرے طرف تجاوز کرنا یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کرنے کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے بنایا، نطفہ سے، اور فرمایا کہ اس کے ہم نے نسب کا رشتہ اور سسرالی رشتہ بنایا ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر پوری طرح قدرت والا ہے۔ ان تمام کارناموں کو انجام دینے والا رب، اس کو چھوڑ کر یہ لوگ ان لوگوں سے مانگتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، اور کافر جو ہے وہ اپنے رب کے خلاف دوسروں کا ساتھ دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، اور آپ ان سے کہہ دیں کہ میں آپ لوگوں سے اس دین کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے لیے مقام اور کوئی راستہ بنا لوں۔ پھر آپ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے رہیں، جو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، اور اس کی پاکی، اس کی تعریف کے ساتھ بیان کرتے رہیں،
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے کے لیے، اسے خبر رہنے کے لیے کافی ہے۔ پھر مزید اپنی نشانیاں قدرت کی بیان کر کے مشرکین کا اللہ رب العالمین کی صفت رحمان سے انکار کا ذکر کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں ایک موازنہ پیش کیا ہے کہ یہ لوگ رحمان کے بندہ ہونے سے انکار کرتے ہیں، رحمان کی صفت کا انکار کرتے ہیں، جبکہ یہ قرآن، یہ نبی جس معاشرے کو تشکیل دینا چاہتے ہیں وہ لوگ کس طرح ہونے چاہیے۔ عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے رحمان کے خصوصی بندے، اللہ نے ان کے اوصاف بیان کیے، اور یہ اوصاف ان لوگوں کے ہیں جو پاکیزہ معاشرے کے لوگ ہیں، جن کی پاکی کا کام قرآن نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس میں دعوت ہے ان لوگوں کے لیے کہ آپ اپنی جاہلیت کی زندگی پر، جو جبر و تشدد کی زندگی ہے، لوٹ مار کی زندگی ہے، ایک دوسرے کے خون بہانے کی زندگی ہے، اس پر تم خوش ہو، یا جو قرآن کریم جن کی تربیت کرنا چاہتا ہے، جس طریقے سے معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، یا اس طرح کی صفات اختیار کرنے والے تم ایسے لوگوں کو پسند کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے جو اوصاف بیان کیے ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ زمین میں تکبر کرتے نہیں پھرتے، زمین پر تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، اور اگر کوئی جاہل ان سے جہالت کی بنیاد پر غلط انداز سے بات کرے تو یہ اس کو کہتے ہیں سلام، مطلب یہ کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، ہم سے ہٹا دے، کیونکہ اس کا عذاب جو ہے بہت بڑا نقصان اور خسارہ ہے، اور بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، رہنے کی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ درمیانے راستہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں بناتے، اور نہ ہی کسی نفس کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ زنا کرتے ہیں۔ اور جو ایسا کام کرے گا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، ناحق قتل کرے گا، زنا کرے گا، فرمایا اس کے گناہ کا سامنا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے عذاب ڈبل کیا جائے گا قیامت کے دن، اور اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ مگر وہ لوگ جو ان کاموں کے باوجود توبہ کر لے، ایمان لے اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے، یہ ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ان جرائم کا مرتکب ہوا ہے، وہ ایمان لے آئے، توبہ کر لے ان جرائم سے اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے، تو جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ گناہ بھی اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہے ہی بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اور فرمایا جو توبہ کرے اور اپنے عمل کی اصلاح کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے رحمت کے ساتھ اس پر رجوع کرتا ہے۔ پھر ان عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ بیہودہ کاموں میں یہ شرکت نہیں کرتے، اور جب کسی بیہودہ کام پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو یہ بڑے معزز ہو کر دامن بچاتے ہوئے گزرتے ہیں، اور جب ان کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو یہ گونگے بہرے ہو کر، اندھے ہو کر نہیں گزرتے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، دے دے ہمیں ہماری جوڑیوں میں سے، جوڑیوں کا معنی اس لیے کرتا ہوں، ازواج زوج کی جمع ہے، زوج کہتے ہیں جوڑی کو، مرد کے لیے بیوی زوج ہے اور شوہر کے لیے بیوی جو ہیں وہ زوج ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری جو جوڑیاں ہیں ان کو بنا دے، وہ ذریاتنا ہماری اولاد کو بنا دے، قرۃ اعین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ہمارے لیے سکون کا ذریعہ، ہمارے لیے اطمینان اور خوشی کا ذریعہ بنا دے۔ عورتیں کہتی ہیں اللہ ہمارے شوہروں کو اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور خوشیوں کا سبب بنا دے۔ مرد کہتے ہیں اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور خوشیوں کا ذریعہ بنا دے۔ اور یہ دعا کرنی چاہیے اپنے اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، بیوی کو اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے لیے۔ اور فرمائے وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، سربراہ بنا دے، مانا جو میری کفالت میں ہے، میرے ماتحت لوگ ہیں ان کو متقی بنا دے تاکہ میں متقیوں کا سربراہ بنوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے بلند و بالا مقامات کا بدلہ عطا فرمائے گا، اور ان کا فرشتے جو ہیں ان کے اوپر سلام پیش کرنے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم اس میں ہمیشہ رہو، بہترین ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو پھر آخر میں تنبیہ کر دی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین تمہیں پکڑ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیج رہا، اللہ رب العالمین کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت تمہارے بغیر بھی چلتی ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے نہ مانگتے، دعا نہ کرتے تو تم نے تو اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا ہے، نبی کو جھٹلا دیا ہے، عذاب یقیناً تمہارے ساتھ چمٹ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب سے بچو گے نہیں۔ تو یہ اللہ نے تنبیہ دی ہے کہ تمہارا
ज़मीन पर रहना یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت اس کے بغیر نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے، تو اس کے مہلت سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اس کے بعد جو سورۃ الشعراء ہے، اس میں بھی بنیادی طور پر قرآن کریم کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے، تلک آیات الکتاب المبین، اور پھر نبی علیہ السلام کا حرص لوگوں کے ایمان لانے پر۔ اللہ نے فرمایا کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا اگر ہم چاہتے ہیں، یہ لوگ تو آپ سے نشانیاں مانگتے ہیں نا کہ کوئی نشانی بھیج دے، کوئی فرشتوں کو لے آئے اپنے ساتھ اور یہ کرے وہ کرے۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہم ایسی کوئی نشانی بھیج دیتے جس کے لیے ان کے گردنیں جھک جائے گی، اور گردنیں جھکانے والی نشانی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مجبور ہو کر ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ ان سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، ان کا انجام دیکھیے کہ کیا انجام رہا۔ پھر مختلف اقوام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرعون نے بھی سرکشی کی، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی، اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے کمزور قوم بنی اسرائیل جو فرعون نے غلام بنا رکھی تھی، ایسے قوم اللہ نے ان کو عزت دی، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ہلاک کر دیا۔ اور اس میں عبرت ہے کہ ان مکہ کے سرداروں کو تکبر سے کام نہیں لینا چاہیے، ورنہ ان کمزور صحابہ کرام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر کے نشان عبرت بنا دے گا، اور ایسا ہوا بدر میں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے تھوڑا سا زندگی کے واقعات بیان کیے ہیں، جادوگروں کا مقابلہ، اور پھر بنی اسرائیل کے آزمائش کا دور اللہ نے بیان کیا ہے۔ ان کے بعد باقی انبیاء کا، جیسے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور قوم کے سامنے توحید کی دعوت دینے کا ذکر، اپنے والد کو توحید کا عقیدہ سمجھانے کا ذکر، اور اس کے بعد توحید کی کچھ نشانیاں کہ اللہ رب العالمین نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے زندہ کرنے والا اور فوت کرنے والا ہے، اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے قیامت کے دن۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ مجھے سمجھ دے، علم دے، اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور میری بعد والوں میں اچھی تعریف چھوڑ دے، اور مجھے جنت کے ورثہ میں سے بنا دے۔ پھر اپنے والد کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب پتہ نہیں تھا کہ میرے والد کفر پر مریں گے، اور فرمایا مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، جس دن مال اور بیٹے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، مگر جو اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح اور سلامت دل لے کر آئے، اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے، حسد سے، بغض سے، شرک سے، شکوک اور شبہات سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ کر کے پھر نوح علیہ السلام کا ذکر اور باقی انبیاء کا ذکر۔ اور ایک اہم بات اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بیان فرمائی کہ ان تمام انبیاء کی جو دعوت کی بنیاد ہے وہ ایک ہے، اور ان کے جو دلائل ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں، ملتے جلتے دلائل ہیں، اور ان کے جو منکرین ہیں ان کا بھی آپس میں انکار کا انداز ایک جیسا ہے، اعتراضات کا انداز بھی ایک جیسا ہے، اور انجام جس طرح ان کا رہا تو آپ کی قوم اگر اس طرح کرے گی تو ان کا انجام بھی ان کے انجام جیسا رہے گا۔ یہ دھمکی ہے اور تخویف ہے مکہ والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے بیچ میں جگہ جگہ ایک لفظ ذکر کیا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً تیرا رب بڑا ہی غالب اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو معنی یہ کہ یہ لوگ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ نہیں رہا، وہ شاید ہمیں پکڑ نہیں سکتا، اللہ غالب ہے۔ اچھا پکڑ کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ وہ رحیم ہے، اس کے رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ مہلت دے دیتا ہے، تو اس کے مہلت سے غلط فائدہ نہ اٹھائے، اللہ رب العالمین کے مہلت کو اپنے لیے اللہ کی رحمت سمجھے اور ڈیل سمجھے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، شرک چھوڑ دے، توحید کو اپنائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انبیاء کے واقعات کے بعد قرآن کریم کی طرف پھر ترغیب دلائی اور فرمائی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور تمہارے عرب لوگوں کے لیے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عربی خالص واضح زبان میں اللہ نے اس کو اتارا ہے، اور پچھلی کتابوں میں بھی اس کتاب کا مضمون اور اس کا تذکرہ موجود ہے، اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس کو جانتے ہیں، یہ نشانی کوئی معمولی نہیں ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر اس پر اعتراض کرنے والوں کے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ عربی میں کیوں نازل ہوا؟ اللہ نے فرمایا اگر ہم کسی عجمی پر اتارتے اور وہ ان کے سامنے پڑھتا تو یہ کہتے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، یہ تو عجمی زبان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب تمہارے عربی زبان میں اللہ نے اس کو اتارا تو تم تو سمجھتے ہو، یہ تمہاری زبان میں نازل ہونے والی کتاب ہے، تم کیوں نہیں مانتے؟ پھر یہ جو اعتراض کرتے تھے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے،
اور یہ نبی جو ہیں یہ شاعر ہے اور اس کے پیروی کرنے والے جیسے شاعر کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، شاعر کے اوپر شیاطین نازل ہوتے ہیں اور شیاطین آتے جاتے ہیں۔ شاعر جو ہے وہ جو باتیں کرتا ہے ان باتوں پر خود عمل نہیں کرتا، اور شاعروں کے پیروی کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو سرکش اور گمراہ لوگ ہوتے ہیں، جبکہ یہ نبی جو کلام پیش کرتا ہے یہ شاعری نہیں ہے، یہ شعر اشعار نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی پیروی کرنے والے وہ سلجھے ہوئے اور اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آخر میں کچھ شاعروں کو مستثنا کیا، شعر شاعری کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کچھ لوگ اس میں سے مستثنا ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، وہ شاعر جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ زیادہ اشعار نہیں پڑھتے، زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات تحمیدات، اور اشعار میں بھی اللہ کی بڑائی اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں، فضول باتوں کی شاعری نہیں کرتے، زیادہ کام وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر یہ بدلہ لیتے ہیں، وانتصروا من بعد ما ظلموا، ان پر جو ظلم کیا گیا اس کا بدلہ بھی لیتے ہیں۔ جیسے حسان بن ثابت تھے، مشرکین مکہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بنائے جانے والے برے اشعار، ہجوی کلام، مذمتی اشعار، اس کا جواب دیتے تھے اس کا بہترین انداز سے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ حسان آپ میری قوم کی کیسے برائی بیان کریں گے، قریش کی، میں بھی ان میں سے ہوں۔ فرمایا میں آپ کو ایسے ان سے نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے، ایسے آپ کی تعریف اور ان کی مذمت بیان کروں گا، اور ایسا ہی کیا۔ ابو سفیان اور دیگر جو قریش کے بڑے بڑے سرداران تھے ان کے حجب میں ایسا کلام پیش کیا جو آج تک جو تاریخ الادب العربی کی کتابیں ہیں، عربی ادب کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر محفوظ ہے۔ اس کے بعد سورۃ النمل میں قرآن کریم کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے، اور یہاں پر دو بلندیوں کا ذکر ہے۔ ایک بلندی فرعون کی تھی جو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا تھا، سرکشی پر اتر آیا تھا، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ اپنے آپ کو رب کہلوانے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں بسا اوقات انسان اتنا مست ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ اوپر چلا جاتا ہے کہ وہ حدود کو کراس کرتا ہے، لیکن اس کا انجام کیا رہا؟ فرعون کو اللہ رب العالمین نے دریا کے اندر غرق کر دیا۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک مومن اپنے بندے سلیمان علیہ السلام کو حکومت سے نوازا تھا، ان کو اتنی بڑی حکومت دی تھی کہ جنات، پرندے، ہر چیز سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جمع ہوتی تھی۔ اور جب سلیمان کے سامنے جنات کا، پرندوں کا اور مختلف مخلوقات کا لشکر جمع ہوا، انہوں نے حاضری لی۔ ہدہد ایک پرندہ ہے وہ نہیں ملا۔ پہلے تو جب گزر رہے تھے تو اللہ نے جو بلندی عطا کی تھی، ان کی بلندی دیکھیں، ان کی بلندی تو تھی، اللہ نے بلند مقام دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ہمیشہ شکریہ کے الفاظ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے الفاظ کہتے تھے، اور اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے تھے۔ جب چیونٹیوں کی بستی پر سے ان کا گزر ہوا، ایک چیونٹی نے کہا اپنے چیونٹیوں سے کہ تم اپنے بیلوں کے اندر گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے اور ان کو پتہ ہی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام ان کی زبان بھی جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے عاجزی، اپنی کمزوری اور اپنے ضعف کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پرندوں کی حاضری لی تو پرندوں کی حاضری میں ہدہد نہیں تھا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، وہ نہیں تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یا تو وہ آیا نہیں یا مجھے نظر نہیں آ رہا، اور پھر کہنے لگے کہ یا تو یہ کوئی دلیل، کوئی عذر پیش کرے گا اور یا میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کروں گا۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد آیا۔ اب دیکھیں، پہلے چیونٹی نے کہا کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، اس حال میں کہ ان کو پتہ نہ ہو۔ تو چیونٹی کا یہ عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے لیکن غیب نہیں جانتے۔ اس کے بعد ہدہد نے کہا، ہدہد آ کے کہنے لگا کہ میں ایسی چیز کی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ میں سبا شہر سے، جو یمن کا ایک شہر ہے سبا، وہاں سے آیا ہوں اور ایک یقینی خبر تیرے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو ہدہد کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود غیب نہیں جانتے۔ ایسا کوئی شہر سبا، وہاں کی خبر ان کو نہیں ہے۔ خبر کیا ہے؟ میں نے ایک عورت کو دیکھا
جو ان کی حکمرانی کر رہی ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے اور ان کے پاس ہر چیز دنیا کے ساز و سامان اللہ نے ان کو دی ہے، لیکن دنیا کے ساز و سامان ملنے کے باوجود میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سورج کے لیے سجدہ ریز ہیں، سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور اس عظیم رب کے لیے جو چھپی ہوئی باتوں کو زمین آسمان میں جانتا ہے اس کے لیے سجدہ نہیں کرتے۔ پھر ان کے شرکیہ عمل پر، شرکیہ کردار پر اعتراض کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی خبر پیش کی، اور یہ سلیمان علیہ السلام کا ایک نمائندہ بن کے سلیمان علیہ السلام نے خط دے کر بھیجا کہ جاؤ، اور یہ بھی کہا کہ یہ خط لے جاؤ اور ان تک یہ خط پہنچا دو، ہم دیکھتے ہیں آپ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، جب ان کو خط ملا، خط میں بڑے شارٹ الفاظ، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، تو وہ ملکہ سبا کھڑکی میں ہدہد نے خط پھینک دیا اور باہر کسی کونے خانچے میں بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا کہ یہ کیا کہتی ہے۔ اس خاتون نے، اس ملکہ سبا جس کا نام مورخین نے اور مفسرین نے بلقیس بتایا ہے، اس نے اپنے قوم کے سربراہان کو اور اپنے فوجی جو جرنیل تھے ان کو بلایا، کہا کہ میرے پاس ایک عجیب خط آیا ہے اور ایک بڑا معزز خط ہے۔ معزز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سلجھے ہوئے الفاظ اور پھر اللہ کے نام سے اس کا آغاز ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس میں آغاز کیا گیا ہے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور اس میں یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور میرے طرف آپ تابع ہو کر جھک کر آ جاؤ، میرے اوپر اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تو یہ خط بڑا معزز خط ہے کیونکہ اس میں جامع الفاظ ہیں، لیکن چلے ہم دیکھتے ہیں کیا کریں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، آپ حکم کریں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بڑی سنجیدہ خاتون تھی، اس نے کہا نہیں، بادشاہ جب کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں لڑنے کے لیے داخل ہوتے ہیں تو اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور ان کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، اور ایسا کردار کرتے ہیں کہ جو یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں ان کے طرف کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ بھیج دیتی ہوں، اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ اصل میں یہ دیکھنا چاہتی کہ یہ دنیا دار آدمی ہے یا واقعی اللہ کے نبی ہے۔ تو اس نے مال و متاع کا بہت بڑا قافلہ، سونا چاندی اور بہت کچھ تحفے تحائف تیار کر کے روانہ کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ تحفے تحائف لے کر وہ قافلہ پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا یہ مجھے دنیا کا لالچ دے رہے ہیں، یہ ہدیے تحفے ان کے پاس واپس لے جاؤ، جو اللہ نے مجھے دیے ہے ان کے تمام ہدیوں سے بہتر ہے، تمام تحفوں سے بہتر ہے، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ اور پیغام دینے والے کو کہا کہ جاؤ ان کو کہہ دو کہ میں تمہارا مقابلہ ایسے لشکر کے ساتھ کروں گا کہ جس کے مقابلے کی تمہاری ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ جب وہاں پیغام دینے والا گیا، پیغام اس ملکہ سبا کو جب ملا تو وہاں سے وہ تیار ہو کر نکلی، روانہ ہو گئی سلیمان علیہ السلام کے پاس ایمان لانے کے لیے، تسلیم ہونے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب میرے طرف سے جو پیغام جائے گا اس کو تسلیم ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے ان کے آنے سے پہلے۔ ایک طاقتور جنی نے کہا عفریت من الجن، جنات میں سے عفریت اصل میں عفر کہتے ہیں مٹی کو، اور انسانوں میں سے عفریت وہ ہوتا ہے جو اپنے مد مقابل کو مٹی میں گرا دیتا ہے، مطلب طاقتور جنی نے کہا کہ میں آپ کے پاس آپ کی اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس کا تخت پہنچا دیتا ہوں، اور میں اس کی حفاظت بھی کرتا ہوں، اور میں طاقتور بھی ہوں۔ پھر اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس سے مراد کون ہے یہاں پر وضاحت نہیں ہے، یا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا خود سلیمان علیہ السلام نے کہا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جس کو اس میں اعظم کا علم تھا۔ بہرحال یہ کوئی مستند واقعہ نہیں ہے، لیکن ایک ایسے شخص، ایسی ہستی نے کہا یا ایسی ذات نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یا تو خود سلیمان علیہ السلام ہے جن کے پاس تورات کا علم تھا، اس وقت تورات کتاب ہدایت کے لیے تھی، اور اسی طرح زبور بھی تھی جو ان کے والد سلیمان علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام کو ملی تھی، جو نصیحت کی کتاب تھی، دل نرم کرنے والی کتاب، احکام کی کتاب تورات تھی اس وقت بھی۔ اور یا اس سے مراد اس قوم میں کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یا کسی فرشتے نے کہا جس کے جبریل امین وغیرہ نے کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس یہ لے آؤں گا۔ تو جب انہوں نے اپنی آنکھ کو کھولا، دیکھا وہ تخت سامنے لایا ہوا ہے۔
سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کو ذرا تبدیل کر لو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو جانتی ہے یا اس کو جان نہیں پاتی۔ جب وہ ملکہ سبا آئی اپنے لشکر کو لے کر، تسلیم ہو کر کہنے لگے کہ ہم تو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے تابع ہونے والوں میں سے ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا تخت جو ہے وہ اسی طرح تھا۔ وہ بھی بڑی سنجیدہ خاتون تھی، اس نے کہا کأنہ ہو، گویا کہ یہ وہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ وہی ہے یا وہ نہیں ہے، لیکن کہنے لگی گویا کہ یہ وہی ہے، لگتا ایسا ہے کہ یہ وہی ہے۔ اور ہمیں علم دیا گیا تھا اس سے پہلے، اور ہم سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنے والوں میں سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر ہستیوں کی عبادت نے اس کو اللہ تعالیٰ کے دین سے روکے رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد اس خاتون کا مسلمان ہونا اور سلیمان علیہ السلام کا اس تمام تر برتری جو اللہ نے عطا کی ہے، ایک طاقتور سلطنت ان کے ہاتھ میں آئی، اور انسان، جنات، پرندے اور دیگر تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع بنایا تھا، یہاں تک کہ ہوا اللہ نے ان کے تابع کر دی تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو صبح کے ٹائم میں جو سفر ہوتا تو پورے 1 مہینے کا سفر وہ صبح کے ٹائم میں کرتے تھے، اور شام کے ٹائم کا جو پورے 1 مہینے کا سفر جو ہے وہ شام کے ٹائم میں کرتے تھے۔ ان کے تخت کو ہوا اڑا کر جہاں وہ چاہتے ہوا لے جاتی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آسانی کر دی تھی۔ یہ بہت بڑی حکومت اللہ نے عطا کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، کہ اللہ مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کیا ہے اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل کروں جس کو تو پسند کر لے، صالح عمل جو تجھے پسند ہو، اور مجھے یا اللہ نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دے جو صالح اور نیک لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ اور اقوام کا ذکر کیا۔ ایک قوم ثمود میں سے 9 لوگ تھے جو نبی اس وقت کے صالح علیہ السلام ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک پلاننگ بنائی، اور یہ مکہ کے مشرکین کے لیے ایک وعید ہے، دھمکی ہے کہ تم بھی نبی کے خلاف جو پلاننگ بناتے ہو، اس پلاننگ میں تم خود پھنس جاؤ گے۔ ان 9 لوگوں کے جو بڑے بدماش تھے اس علاقے کے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم رات کے وقت ان پر حملہ کرتے ہیں صالح علیہ السلام پر، ان کو ختم کر دیں گے، اور ان کے گھر والوں سے، ان کے فیملی اور برادری سے کہیں گے کہ ہم تو یہاں تھے ہی نہیں، واقعہ جو موقع واردات ہیں وہاں پر تھے ہی نہیں۔ انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ ہم اس سے 1-2 دن پہلے نکل جاتے ہیں گاؤں سے، ہم کہیں گے کہ ہم جی فلان جگہ سفر پہ جا رہے ہیں، اور گاؤں کے قریب کسی غار میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور رات کو آ کر حملہ کر لیں گے۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ اس غار میں جا کر بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ نے غار کو اوپر سے گرا دیا اور یہ غار کے اندر دب کر رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے پلاننگ کی، لیکن اللہ کی جو پلاننگ ہے وہ بہت بہترین پلاننگ ہے، اور یہ اس پلاننگ میں آ کے پھنس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بچایا اور یہ لوگ خود ہلاک ہوئے۔ پھر لوط علیہ السلام کا واقعہ، ان کی قوم کی ہلاکت کا واقعہ اور ان کی برائیوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفوں کا حقدار صرف ایک اللہ ہے، اور سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے اپنے نبوت پہنچانے کے لیے۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں وہ بہتر ہیں؟ تو یہ ایک سوال ہے جس کا جواب پوری دنیا سے اللہ نے طلب کیا ہے کہ کون بہتر ہے عبادت کے لیے، ایک اللہ کو اختیار کرنا یا جو اللہ کے سوا دیگر معبود بنائے گئے ہیں؟ تو جواب ظاہراً یہی ہے کہ جب تمام تعریفوں کا حقدار ایک اللہ ہے، جب تمام مخلوقات کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، تمام کائنات کا رب، نظام چلانے والا، دن رات بدلنے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت کا مالک ایک اللہ ہے، تو عبادت بھی اسی رب کی ہونی چاہیے۔ اس کو چھوڑ کر کسی اور ہستی کی عبادت یہ حق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس اکیلے ذات کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔